نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی جو سٹوری ہے اس کا جو عنوان ہے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، آپ کا جو دل چاہے آپ وہ لے لیں۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون کون سے عنوان ہیں۔ نمبر 1، ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی تسلی کا سامان، اور سب سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کرنے والا۔ بے شک رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں آیت 260 سے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی، بے شک یا رب العالمین۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دکھائیے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، ان سے اچھی سی دوستی کر لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت اپنے ارد گرد کے چند پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم لوگ اپنے جانور پیٹس اپنے گھر میں پالتے ہیں تو کس طرح ہمارے یوزڈ ہو جاتے ہیں، اگر کہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں ہم انہیں آواز دیں تو وہ ہماری آواز کو پہچانتے ہیں اور دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے یہ میٹر نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ناموں کا ذکر بھی یہاں نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پالا اور پھر ان کو ذبح کر کر ان کی جو گوشت تھا وہ ارد گرد کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو پکارا تو آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کے ٹکڑے اڑنا شروع ہو گئے، اور ہر پرندے کا گوشت، بونز، فیدرز الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بلا سر، مطلب کہ سر کے بغیر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و اقرار مل گیا۔ اور جو بچے یہ سٹوری سن رہے ہیں وہ اپنے پیٹس کے ساتھ یہ تجربہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ انبیاء اکرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام امتحانوں سے کامیاب ہو کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رکھتا، لہٰذا ان کی ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض غیبی حقائق یعنی ان نون ریالٹی آنکھوں سے بھی دکھا دی جاتی ہے تاکہ ان کے علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقیقت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج پر جنت اور دوزخ کے نظارے کروائے۔ سبحان اللہ۔
دیکھیں، جب کوئی انسان کسی ایک پروسیجر سے، کسی ایک عمل سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کی بات میں زیادہ دم ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ کبھی کوئی اگر بیمار پڑا ہو تو ارد گرد کے لوگ اس کو کہہ دیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈونٹ وری، اٹس اوکے، ایسے ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی بات کوئی ڈاکٹر آ کے اس کو کہے تو وہ اس کو بہت اس سے تسلی ملتی ہے، اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آدھی بیماری ڈاکٹر کے کہنے سے ہی ختم ہو گئی. اور ویسے ایک اچھے ڈاکٹر کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب مریض اس کے پاس سے آئے تو وہ خود کو بیٹر فیل کرے ایک وزٹ کے ساتھ ہی. تو دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں انسان پہ بہت اثر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ اس کی نیچر سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے اس کی دل کی تسکین اور تسلی کا سامان بھی وہی فراہم کرتا ہے. الحمدللہ. اسٹوری کا فرسٹ کویسچن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. کویسچن 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے پرندے پال کر ذبح کرنے کا حکم ہوا؟ اور ماشاءاللہ اب ہیں وہ نیم جنہوں نے لاسٹ اسٹوری جو کہ تھی مقدس صندوق تابوت سکینہ، اس کے کویسچنس جو ہیں آنسر کر کے سینڈ کیے ماشاءاللہ. ان میں ہے نیلم، فاطمہ، زارا بھٹی، رفت یوسف، فرخندہ عارف اینڈ ایشال. ویل ڈن ایوری ون، اینڈ جزاک اللہ خیر آپ سب کے خلوص اینڈ ساتھ کا. اللہ تعالیٰ ہمارے سنانے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ایسے کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش و راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اب اجازت، انشاءاللہ we'll see you next week. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.